بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم الحال تؤخر عن صاحبها ولکنها تقدم وجوبا فی ثلاثة مواضع۔ موضوع ہمارا یہ تھا کہ مرتبہ حال اور ذوالحال، حال اور ذوالحال کا مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ سے مراد آقا جان یہ ہے کہ کسے پہلے ہونا چاہیے، کس کو بعد میں۔ توجہ کے ساتھ فرماتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ ذوالحال پہلے ہو اور حال بعد میں ہو۔ کیوں؟ چونکہ حال نے ذوالحال کی حیت کو بیان کرنا ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے جاء زیدن، زید آیا۔ اب حال آ کر بتائے کہ جب آیا تو حیت کیا تھی۔ اصل یہ ہے کہ حال کو ذوالحال کے بعد آنا چاہیے، یہ ہو گیا قانون۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں حال کو ذوالحال سے پہلے لانا واجب ہے، اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں حال کو ذوالحال کے بعد لانا واجب ہے۔ یہ لکھ لیا کہ اصل تو یہ ہے کہ ذوالحال حال کے بعد ہو، لیکن بعض مقامات پر واجب ہے کہ حال پہلے ہو ذوالحال بعد میں، اور بعض مقامات پر واجب ہے کہ ذوالحال پہلے ہو اور حال بعد میں۔ وہ کتنے موارد ہیں جو انہوں نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں؟ تین، یعنی تین موارد، تین مواقع، تین مقامات ایسے ہیں جہاں حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے، اور تین ہی مقامات، موارد ایسے ہیں، صورتیں ایسی ہیں جہاں حال کو ذوالحال سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے ایک آگے جواز کی کہ اگر موارد وجوب تقدم سے بھی نہ ہو، تاخر سے نہ ہو، تو پھر جائز ہے کہ حال پہلے آ جائے بعد آ جائے، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم پہلے شروع کرتے ہیں ان تین مقامات کو کہ کون سے تین مقامات ہیں جہاں حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے۔ فرماتے ہیں حکم الحال تؤخر عن صاحبها، حال کا حکم یہ ہے، اصل یہ ہے کہ حال صاحب الحال سے، ذوالحال سے مؤخر ہو، ذوالحال پہلے آئے اور حال بعد میں آئے، یہ ہو گیا اصل۔ ٹھیک۔ وَلَكِنَّهَا تقدم وجوباً فی ثلاثة مواضع، لیکن تین مقامات پر، یا تقدم پڑھو، پر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے، کہ واجب ہے کہ حال پہلے آئے اور ذوالحال بعد میں، خلاف اصل آئے۔ توجہ۔ نمبر 1، اذا کان صاحبها نکرة محضہ، اگر ذوالحال نکرہ محض ہو۔ یہ نکرہ محضہ کی باتیں پیچھے بھی ہو چکی ہیں کہ وہ مضاف بھی نہ ہو، نفی و استفہام کے بعد بھی نہ آیا ہو، اس کے ساتھ صفت بھی نہ ہو۔ اگر ذوالحال نکرہ محض ہو تو اس صورت میں حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے۔ مثال
قادما مسرعن رجلن، اب رجلن ذوالحال ہے، مسرعن حال ہے، چونکہ رجل نکرہ محضہ ہے اس لیے حال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ قادما آیا رجل شخص، مسرعن در حالانکہ وہ سرعت میں تھا، جلدی آیا، ٹھیک ہے جی، یہ مسرعن حال ہے رجل کا، چونکہ رجل نکرہ محضہ ہے اس لیے اس کے حال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ خوب، اب یہاں پر ذوالحال حرکت کے لحاظ سے اگرچہ مرفوع ہے لیکن چونکہ نکرہ محضہ ہے حال کا مقدم کرنا واجب ہے۔ دوسری مثال، رأیتو رابضاً اسداً، اب ذرا غور کرنا ہے، راجلن وہاں مرفوع تھا جو قادمہ کا فاعل تھا، یہاں اسداً مفعول ہے رأیتو کا، حرکت رابی کے لحاظ سے منصوب ہے، رأیتو اسداً، لیکن رابضاً اس پر مقدم ہے۔ رابض کہتے ہیں در حالانکہ وہ اپنے بیشہ میں تھا، وہ جیسے کہتے ہیں جہاں اس کی شیر کی رہائش ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا جو ان کی جگہ رہنے کی ہوتی ہے، وہاں پر جب کہ وہ رہ رہا تھا، میں نے دیکھا شیر کو در حالانکہ وہ رابض تھا، رابض یعنی وہ اپنے بیشہ میں جو اس کی جگہ تھی رہنے کی وہاں اس نے پناہ لی ہوئی تھی۔ اب رابضاً حال ہے لیکن مقدم ہے اسداً پر، کیوں؟ چونکہ اسداً نکرہ محضہ ہے۔ خوب توجہ کے ساتھ، کیوں جی، کیا وجہ ہے کہ حال کو ذوالحال پر اس مقام پر مقدم کیا جاتا ہے؟ خود بتاتے ہیں، فرماتے انما اوجبوا تقدیمہا، یہ جو نحات نے اہل ادب نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں حال کا ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے، اس کی وجہ کیا بتائیے؟ وجہ یہ ہے لِأَلَّا تَلْتَبِسَا بِنَعْتٍ صَاحِبَهَا الْمَنْصُوبِ، اس لیے کہ کہیں اشتباہ نہ ہو جائے کہ اگر کہیں ذوالحال بھی منصوب ہو، حال بھی منصوب ہوتا ہے تو اشتباہ نہ ہو جائے کہ سامع یہ سمجھے کہ یہ آپس میں صفت موصوف ہیں۔ مثلا یہی رأیتو اسداً رابضاً، اب اسداً بھی منصوب ہے رابض بھی، تو ممکن ہے اشتباہ ہو جائے کہ کوئی رابض کو اسد کی صفت سمجھ بیٹھے، تو چونکہ یہاں پر صاحب الحال اگر منصوب ہو تو حال کے صفت ہونے کا التباس ہے، اشتباہ کا خوف ہے، لہذا نحات نے کہا ہے کہ واجب ہے کہ اگر وہ حال ہو تو ذوالحال سے پہلے ہو تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ حال ہے، صفت نہیں ہے۔ جیسے رأیتو رجلاً راکباً، اب رجلاً بھی منصوب راکب بھی منصوب، تو ممکن ہے کوئی اشتباہ کر بیٹھے کہ یہ راکباً رجلاً کی صفت ہے، تو اس اشتباہ سے بچنے کے لیے نحات نے کہا ہے کہ ہمیں یوں کہنا چاہیے رأیتو راکباً رجلاً، تاکہ پتہ چل جائے کہ راکباً حال ہے، صفت نہیں۔ ٹھیک ہو، وَحَمَلُوا غَيْرَهُ عَلَيْهِ تَرْدًا لِلْبَابِ، چونکہ اس مورد میں جہاں ذوالحال منصوب تھا، اگر حال کو بعد میں ذکر کرتے تو حال کے صفت کے ساتھ مشتبہ ہونے کا خوف تھا، لہذا نحات نے کہا کہ حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا چاہیے، واجب ہے۔ جن مقامات پر ایسے اشتباہ کا کوئی خوف نہیں تھا ان کو بھی اسی کی موافقت میں کہہ دیا کہ وہاں بھی جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ قادمہ مسرعن رجلن، وہاں تو رجلن مرفوع ہے جو قادمہ کا فاعل ہے، وہاں تو اس کے رجلن اور مسرعن کے صفت موصوف ہونے کا کوئی اشتباہ کا خوف ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا اعراب ایک جیسا نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک مورد میں اشتباہ
التباس کا خوف تھا، لہذا اس لیے انہوں نے دیگر موارد میں بھی یہی ایک فارمولہ دے دیا کہ چاہے اشتباہ ہو یا نہ ہو، بہرحال اگر ذوالحال نکرہ ماضی ہو تو حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ ہو گیا ایک مورد۔ نمبر 2، اذا کان محصورا، اگر حال محصور ہو اور ذوالحال محصور فی ہو، ایسی صورت میں بھی حال کا ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے۔ ما سافر ماضیا الا ابوکا، نہیں سفر کیا زمانہ گزشتہ میں کسی نے، الا ابوکا، مگر کہ تیرے باپ نے۔ اب یہاں ماضین حال ہے لیکن اس کا حصر کرنا تھا ابو کا محصور فی ہے، لہذا اس لیے ماضین کو مقدم کیا اور یہ مقدم کرنا واجب ہے۔ تیسرا مقام جہاں پر حال کا ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے وہ ہے اذا کان مضافا الی ضمیر ما یلابسھا، ذرا غور، اذا کان، شاید میں اشتباہ کر گیا ہوں ترجمے میں، اذا کان محصوراً سے مراد ہے اگر صاحب الحال ذوالحال محصور ہو تو اس صورت میں حال کا ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے۔ شاید میں ترجمے میں اشتباہ کر دیا ہوں کانا میں، یعنی اذا کان صاحب الحال محصورا، اب یہاں پر ماضین حال ہے، ابو کا یہ محصور فی ہے اور ماضین حال اس ابو کا پر مقدم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اذا کان مضافا، تیسرا مورد، اذا کان یعنی اذا کان صاحبہا، اگر ذوالحال مضاف ہو ایسی ضمیر کی طرف ما یلابسھا، جو حال کے ملابس ہو۔ تیسرا مقام جہاں حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے وہ ہے کہ اگر ذوالحال یعنی اذا کان صاحب الحال، کہ اگر ذوالحال مضاف ہو الی ضمیر ما یلابسھا، یعنی ایسی ضمیر کی طرف یا الی ضمیر ما یلابسھا جو حال کے ملابس ہے۔ کیا مطلب ہے حال کے ملابس ہے؟ خود بتائیں۔ اس کا مطلب ہے یعود علی شیء، کہ ذوالحال جس ضمیر کی طرف مضاف ہے وہ ضمیر پلٹ رہی ہے ایک ایسی شے کی طرف یتعلق بہا، جس کا تعلق حال سے ہے براہ راست، او بمتعلقہا، یا متعلق حال کی طرف وہ ضمیر برگشت کر رہی ہے۔ مثال دیتے ہیں واضح ہو جائے گا، جیسے جاء یاخذ بثأر کلیب اخوہ، اب جا کا فاعل ہے اخوہ، آخ یہ ہمارا ذوالحال ہے لیکن آخ مضاف ہے ہو ضمیر کی طرف، آیا اس کا بھائی یاخذ بثأر کلیب، در حالانکہ وہ کلیب کا انتقام لے رہا تھا۔ ٹھیک، خوب، اب یہاں پر اخوہ میں جو یاخذ بثأر کلیب، یہ جملہ حال ہے در حقیقت، یہ جملہ حال یہ ہے اخوہ میں جو اخ مضاف ہے ہو ضمیر کی طرف، یہ ضمیر بھی اسی کی طرف پلٹ رہی ہے۔ کس کی طرف؟ کہ آیا میرے پاس وہ جو بھائی اب اس کے بھائی کا انتقام لے رہا تھا، تو یہ اخوہ یعنی اسی یاخذ بثأر کلیب، یعنی کلیب کا انتقام لے رہا تھا، یہ اس کی طرف پلٹ رہی ہے اخوہ میں ہو کی جو ضمیر ہے، چونکہ ذوالحال مضاف ہے ایسی ضمیر کی طرف جس کا تعلق ہے
کس کے ساتھ؟ حال کے ساتھ، کیونکہ یاخذو بسار کلیب، یہ پورا جملہ حالیہ ہے، اس کا تعلق ہے سارے کلیب سے۔ اسی طرح اور مثال، سارا یدیر الباخرۃ ربانھا، ربان کہتے ہیں کشتی بان کو، سارا یعنی حرکت کی، یدیر الباخرۃ در حالانکہ وہ کشتی کی ادارہ کر رہا تھا، یعنی اس کو سنبھال رہا، چلا رہا تھا، ربانھا۔ اب ربانھا میں ربان تو سارا کا فاعل ہے، یہ ربان ذوالحال ہے، ہاک ضمیر کی طرف مضاف ہے، اور اس ہا ضمیر برگشت کر رہی ہے الباخرہ کی طرف، کہ جو وہ اس سے مربوط ہے، جس کا اس سے حال سے تعلق ہے۔ یدیر الباخرہ، یہ پورا جملہ حالیہ ہے لیکن اس سے تعلق ہے ربانھا، در حالانکہ اس کے یعنی وہ کشتیبان اس کا ادارہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ یہ ہو گئے 3 مقامات۔ یجب تاخیر الحال فی 3 مواضع، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں حال کو ذوالحال سے مؤخر کرنا واجب ہے، واجب ہے کہ حتماً حال پہلے ہو اور ذوالحال بعد میں ہو۔ وہ کون سے؟ نمبر 1، اذا کانت محصورا فیہا، اگر حال محصور فی ہو تو واجب ہے کہ اس کو مؤخر کیا جائے، جیسے ما نرسل الرسل، نہیں بھیجے ہم نے رسول، الا مبشرین، مگر یہ کہ وہ بشارت۔ اب مبشرین یہ حال ہے، محصور فی ہے، اور رسل ذوالحال ہے، اس کا مؤخر کرنا واجب ہے۔ ٹھیک۔ نمبر 2، اذا کانت جملۃ مرتبطۃ بالواو، اگر حال ایسا جملہ ہے کہ جس میں رابط ذوالحال کے ساتھ واو ہے، وہاں پر بھی اس کو مؤخر کرنا واجب ہے، جیسے جاءنی الغلام، میرے پاس آیا غلام جوان، وَهُوَ يَحْمِلُ الْبُشْرَى، در حالانکہ وہ حامل بشارت تھا۔ اب دیکھو یہ جو واو ہے یہ رابط ہے، اس غلام جو ذوالحال ہے، ہوا یحمل بشرا یہ جملہ ہے، جملہ اسمیہ بنے گا چونکہ ہوا مبتدا ہے، تو لہذا واو چونکہ یہاں رابط ہے، لہذا یہاں پر حال کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ 2 مقام ہو گئے۔ نمبر 3، اذا کان صاحبها مجرورا بالمضاف او بالحرف، اگر ذوالحال مجرور بالاضافہ ہو، یعنی کسی مضاف کا مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو، یا ذوالحال مجرور بالحرف ہو، تو ان 2 صورتوں میں بھی حال کو ذوالحال سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ اصل تو ایک صورت ہے کہ جب ذوالحال مجرور ہو تو مجرور ہونے کی وجہ یا اضافت ہوگی یا حرف ہوگا۔ اگر ذوالحال مجرور واقع ہو رہا ہو، چاہے اضافت کی بنیاد پر چاہے حرف جار کی بنیاد پر، وہاں پر بھی حال کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ مثال، عجبت من ذہاب الامیر ماشیا، امیر ذوالحال ہے، ماشیا اس کا حال ہے، چونکہ امیر اضافت کی وجہ سے مجرور واقع ہو رہا ہے، لہذا ماشیا کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ میں نے تعجب کیا امیر کے جانے سے، در حالانکہ وہ پیدل تھا۔ خوب، اسی طرح مررت بہند، میں گزرا ہند کے قریب سے، جالستاً در حالانکہ وہ بیٹھی تھی۔
اب ہند چونکہ با حرف جار کے ساتھ مجرور ہے اور یہ ہند ذوالحال ہے، لہذا جالس حال کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا 3۔ اگر حال معصور فی ہو تو بھی اس کو مؤخر کرنا واجب، اگر حال ایسا جملہ ہے کہ جس میں رابط واو ہے ذوالحال کے ساتھ تو بھی واجب، اگر ذوالحال مجرور ہے تو بھی حال کو مؤخر کرنا واجب۔ آگے ایک سطر ہے، فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا ہے جہاں ذوالحال مجرور ہو حال کو مؤخر کرنا واجب ہے، ھذا اذا لم یکن مجرورا بحرف زائد، یہ ہم نے وہاں کہا ہے کہ اگر ذوالحال حرف زائد سے مجرور نہ ہو، وَإِلَّا یعنی اگر ذوالحال مجرور تو ہے لیکن وہ حرف جار زائدہ ہے، فلا یمتنع تقدیمها، پھر حال کا اس ذوالحال پر مقدم کرنا کوئی ممتنع نہیں ہے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے حل جاءک ماشیا من رجل، رجل ذوالحال ہے، ماشین حال ہے، لیکن رجل پر جو من ہے یہ زائدہ ہے۔ کیوں جی؟ من زائدہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ جو من بعد از استفہام ہے وہ زائدہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر ماشین کو رجل پر مقدم بھی کر رہے ہیں تو یہ ممتنع نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ فوائد اب فرماتے ہیں، ایک اور نقطہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اگر ذوالحال اضافت کی بنیاد پر مجرور ہو تو حال کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ کون سی اضافت مراد ہے؟ اضافت کی 2 قسمیں ہیں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی جب ہم مجرورات میں پہنچیں گے تو وہاں پر ایک بات ہے اضافت کی، اور اس کے دوسرے صفحے پر بات ہے کہ اضافت کی 2 قسمیں، الاضافت المعنویہ والاضافت لفظیہ۔ اضافہ صفت الی معمولہا تو اس کو اضافت معنویہ کہتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھا رہے ہیں، یہاں پر فرماتے ہیں والمراد ہونا، یہ جو ہم نے جس اضافت کی بات کی ہے کہ جہاں ذوالحال مضاف الیہ ہونے کی بنیاد پر مجرور ہو حال کا مؤخر کرنا واجب ہے، اس اضافت سے مراد اضافت معنویہ ہے، غیر لفظیہ، اضافت لفظیہ یہاں مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن هذه يصح معها تقدیم الحال علی المضاف الیہ، چونکہ اگر اضافت لفظیہ ہو تو اس صورت میں حال کا مضاف الیہ پر مقدم کرنا جائز ہے، صحیح ہے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے ھذا شارب ممزوجۃ القہوہ، یعنی اصل تو جملہ تھا ھذا شارب القہوۃ کہ یہ قہوہ کو پینے والا ہے، در حالانکہ وہ ممزوجہ ہے، لیکن یہاں ممزوجہ حال مقدم ہو گیا ہے القہوہ پر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وَهُوَ قلیل الاستعمال، اگرچہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے قلیل الاستعمال۔ دوسرا فائدہ اس سے مربوط فرماتے ہیں اما فی ما سوا ذالک، یعنی 3 مقام وہ تھے جہاں حال کا ذوالحال پر مقدم کرنا واجب تھا، 3 مواضع مقامات وہ تھے جہاں حال کا ذوالحال پر مؤخر کرنا واجب تھا۔ فرماتے ہیں ان 6 مواضع مقامات کے علاوہ اگر نہ ان موارد میں سے ہے کہ جہاں تقدم حال واجب ہے، نہ ان موارد اس میں ہے جہاں تأخر حال واجب ہے، فَيَجُوزُ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ، وہاں پر حال کو مقدم کرنا بھی جائز ہے،
حال کو مؤخر کرنا بھی جائز ہے ظہار سے، لہذا زرت الحی عامرن کہہ دیں تو بھی جائز ہے، زرت عامرن الحی کہہ دیں تو بھی جائز ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ